نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ لائق صد احترام حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بات کریں گے۔ اس کی مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ آج یکم المحرم ہے اور یکم محرم ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یا یوم وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کن نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس اعتبار سے ہر صحابی کی اسلام میں بہت زیادہ خدمات ہیں اور ہر صحابی نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بھرپور انداز میں ایک کردار امت کو پیش کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں اللہ نے کئی ایک مواقع پر قائدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے اور کئی ایک مسائل و معاملات میں وہ پوری امت میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کئی ایک کارناموں سے بھرپور ہے، لیکن ان کارناموں کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں جو آپ کی اولیات ہیں، آج بھی دنیا کا نظام جناب عمر کی قائم کردہ اولیات کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ عالم اسلام بھی اور غیر مسلم دنیا بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ اولیات کو مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں اور آپ کے بنائے گئے قوانین سے رہنمائی لے رہی ہے۔ تو آج ہم اولیات عمر رضی اللہ عنہ پہ بات کرتے ہیں۔ اولیات عمر سے مراد وہ کام ہیں جو انسانیت کی تاریخ میں حضرت عمر نے سب سے پہلے انجام دی، یعنی ان کاموں کے بانی، قائم کرنے والے اور آغاز کرنے والے جناب عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ سے پہلے کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہو سکی
چاہے اس کی ضرورت نہ تھی، چاہے اس طرف ان کی توجہ نہ گئی، اور وہ سارے کام جو حضرت عمر نے کیے، جنہیں آج دنیا اولیات عمر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ سارے کام مخلوق خدا کی بھلائی اور فلاح کے کام ہیں۔ مثلا آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے عدالت اور انتظامیہ ایک ہی شخص کے زیر انتظام تھا۔ جو حاکم وقت ہوتا وہی وقت کا قاضی اور جج ہوتا، کیس مجرم کے اسی کے پاس پہنچتے اور وہ جو چاہتا فیصلہ کرتا۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک عام انسان، یعنی نبیوں سے ہٹ کر کوئی شخص کسی بھی سطح پر جب صاحب اقتدار ہوگا اور جج بھی وہی بنے گا، تو یقیناً ایک طبعی کمزوری کے تحت وہ فیصلہ کرتے وقت اپنی ذات کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انتظامیہ کے پاس عدلیہ کے اختیار ہیں، وہاں پہ انتظامیہ کے فیصلوں میں سقم اور جھول اور اقربا پروری اور ذات پروری اور شخصیت پرستی دکھائی دیتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے کہہ لیں یا تاریخ انسانیت کے کہہ لیں، وہ پہلے حکمران ہیں کہ جب آپ حاکم وقت مقرر ہوئے تو آپ تو انتظامی معاملات کے حاکم تھے، کر کے ان کو جو ان کے اختیارات تھے وہ ان کو تفویض کر دیے اور عدلیہ کو فیصلے کرنے میں آزاد کر دیے۔ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ تھا کہ ایک موقع پر آپ بطور ملزم ایک جج جو آپ ہی کا قائم کیا گیا، جن کو آپ نے جج بنایا تھا، ایک موقع پر جب آپ کے خلاف ایک کیس دائر ہوا، ایک مقدمہ دائر ہوا، تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں لگائے گئے جج کی عدالت میں بطور ملزم پیش ہوئے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ انتظامیہ کے ساتھ عدالت والا مسئلہ آپ اپنے پاس رکھتے، پھر فیصلہ آپ کے پاس آتا، آپ صحیح فیصلہ بھی کرتے، تو مد مقابل کہتا کہ چونکہ اختیار ان کے پاس تھا لہذا یہی فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن جب ایک تھرڈ پارٹی جج بن گئی اور عدلیہ کے اختیارات ایک تھرڈ پارٹی اور ایک تھرڈ فرسٹ شخص کو آپ نے دے دیے، پھر کیس چلا، آپ نے اپنی صفائی پیش کر کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا، تو پتہ چل گیا کہ عمر کی عدالت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ تو یہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا آغاز تاریخ انسانی میں یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور آپ ہی کا یہ فیصلہ ہے جو آج تک چل آ رہا ہے کہ مقننہ اور عدلیہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ مقننہ اپنا کردار ادا کرے اور عدلیہ اپنا کردار ادا کرے۔ مقننہ کو یا انتظامیہ کو عدالت میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے۔ وہ علیحدہ معاملہ ہے کہ کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں عدالتیں آزاد نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری ناکامی کا ثبوت ہے، یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ لیکن دنیا جب سے جناب عمر نے یہ فیصلہ کیا، اپنے بھی اور بیگانے بھی
آپ کے اس فیصلے کی روشنی میں سب دنیا نے عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ الگ کر دی، تو یہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا صحرا یہ بھی آپ کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح جناب عمر رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی وہ پہلے ہستی ہیں، پہلے عیسوی تاریخ کا رواج تھا، اگر کہیں پہلے تو تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، اگر لکھی جاتی تھی تو وہ عیسوی تاریخ، اور عرب قبائل ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں یہ 12 مہینے قمری جو ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو 12 مہینے ہمارے قمری اسلامی مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ان کے ہاں اس کا ایک تعارف یا یہ نام تو ان کے پاس موجود تھے، یہی ترتیب تھی، لیکن وہ بادشاہ لوگ تھے، وہ جب چاہتے ان مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے، محرم کی جگہ پہ رمضان رکھ دیتے اور رمضان کی جگہ پہ سفر رکھ دیتے، یہ ترتیب رکھ دیتے۔ تو جب مہینوں میں ہی آپ نے ترتیب الٹ پلٹ کر دی تو کسی فیصلے کی تاریخ آپ لکھیں گے تو تاریخ میں تضاد آ جائے گا، بعد والوں کے لیے تاریخ کی روشنی میں فیصلہ کرنا کہ فلاں واقعہ فلاں تاریخ کو پیش آیا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ لہذا عرب کے ہاں یہ 12 مہینے جنہیں ہم قمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں، ان کا رواج تو تھا، لیکن وہ جو اس میں بادشاہی کر کر کے آگے پیچھے ترتیب کر دیتے تھے، اس سے سارے تاریخی نظام میں رد و بدل ہو جاتا۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ جب حاکم ہوئے تو فرمایا اب جو بھی کارروائی ہوگی اس کارروائی پر حکومتی ہو غیر حکومتی ہو، جو بھی کام ہوگا، کام کرنے والا جس بات کو ریکارڈ میں لانے کے لیے تحریر کرے گا تو اپنی تحریر اپنے وثیقے کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی لکھے گا، دن بھی لکھے گا، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں کام فلاں دن اور فلاں تاریخ کو ہوا۔ تو صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سرکاری عہدیداران تھے، جن کے ذمہ معاملات لکھنا تھا، انہوں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ نے تاریخ لکھنے کا آرڈر دے دیا ہے، عیسوی لکھیں یا یہ عرب کی جو تاریخ ہے، قمری تاریخ جو چاند دیکھ کر متعین ہوتی ہے، یہ لکھیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہجرت کے واقعے کو اس سے جوڑ دیا، کہا اسلام کا باقاعدہ آغاز اور اسلامی ریاست کا باقاعدہ آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد ہوا۔ مکہ مکرمہ آپ نے 13 سال گزارے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت بھی دی ہے، اور کئی خوش نصیبوں کو مکہ کی سرزمین پر اسلام قبول کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن وہاں پہ اس مسلمانوں کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار جو ایک مملکت کے سربراہ کو ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو آپ نے اسلامی مملکت کا قیام فرمایا، تو مملکتوں سے قیام کے بعد ہی ان کی کارگزاری تاریخوں کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ ہماری سلطنت اسلامیہ کا آغاز مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے ہوا ہے، لہذا آپ لوگ ہجری تاریخ سے اپنی تاریخ کا آغاز کریں، اور تب سے آج امت مسلمہ میں ہجری تاریخ چلی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عیسوی نہیں لکھیں گے، اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے۔ اسلام ایک الگ تشخص رکھتا ہے، ہر چیز میں ہماری ایک الگ شناخت ہے،
لہذا تاریخ لکھنے میں بھی ہماری ایک الگ شناخت ہونی چاہیے، اور ساتھ آپ نے یہ پابندی لگا دی کہ عرب کے جو بعض قبائل مہینوں کے ناموں میں رد و بدل کر دیتے ہیں، آج کے بعد یہ تبدیلی نہیں ہو۔ جو ترتیب عربوں میں شروع سے چلی آ رہی ہے کہ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا، صفر دوسرا ہے، ربیع الاول تیسرا ہے، ربیع الثانی چوتھا ہے، یہ جو ترتیب چلی آ رہی ہے، آج کے بعد کوئی عرب سردار اپنی سہولت اور اپنی ضرورت کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یہی ترتیب قائم رہے گی۔ اور ہجری تاریخ کا آغاز کر دیا، گویا یہ کارنامہ کہ مسلمانوں کو ایک تاریخ عطا کر دی، اور پھر یہ آج ہمارے ہاں یہ عیسوی لکھنے کا رواج ہوا ہے، چند سال پہلے کہہ لیں، یہ 1779 تک، 1779 عیسوی تک، یعنی جسے کہتے ہیں نا انقلاب فرانس، یہ 1779 میں ہوا۔ انقلاب فرانس تک یا 1779 تک اپنے بیگانے سب آپ کی اسلامی اور ہجری تاریخ لکھتے تھے۔ یہ تو ہم زوال پذیر ہو گئے، انقلاب فرانس سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے، کمزور ہو گئے، تو ہم یہ تاریخیں لکھنے لگے۔ پھر یہاں پہ انگریز حاکم بن گیا تو یہاں پہ ہجری تاریخ لکھی جاتی تھی انگریز کے آنے سے پہلے، یعنی 1857 سے پہلے۔ پھر جب ہم یہ اس خطے کے لوگ محکوم ہو گئے تو ظاہر ہے جو حکمران تھے وہ عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے اپنے حساب سے یہاں تاریخ کا اجرا کیا، تو اب ہمارے ہاں اب وہی عیسوی تاریخ کا اجرا ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کسی بھی، کیونکہ جو شمسی تاریخ ہے یہ سورج سے ہے، اور ہماری 5 نمازیں، ہماری عیدین، ہمارے جمعے یہ شمسی حساب سے چلتے ہیں۔ روزانہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ سورج کی جو اوقات ہیں اس کے حساب سے متعین ہوتے ہیں کہ اب ظہر کا وقت ہے، اب عصر کا وقت ہے، اب مغرب کا وقت ہے، لیکن جو ہمارے ایام ہیں یہ ہم قمری تاریخ سے، کہ اب رمضان ہے، اب ذی قعدہ ہے، اب ذو الحج ہے، یہ ہم قمری تاریخ سے لے کے چل رہے ہیں، تو جس سے بھی استفادہ کیا جائے جائز ہے۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے قمری تاریخ عطا فرمائی کہ مسلمان اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اعتبار سے لکھیں گے، اور اب تب سے ہم شمار کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ یکم محرم الحرام پہ وہ سال بدلا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، تو لکھا جا رہا تھا کہ 1447ویں ہجری شروع ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے 1447 سال بیت گئے، تو یہ 15ویں صدی ہے اسلام کے حساب سے۔ عیسائیوں کے حساب سے تو یہ 2025 یعنی 2000 صدیاں گزر گئی ہیں۔ ویسے ماہرین یہ کہتے ہیں، یہ ہمارے مسلمان ماہرین نے یہ فگر، یہ عدد دیا تھا، لیکن اب سائنس والے بھی ماننے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5000 کچھ۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے افواج کی تنخواہوں کا اجرا فرمایا۔ آپ سے پہلے فوج جہاں کہیں ضرورت پیش آتی لشکر کشی کرتی، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا، تو جو مد مقابل قوم کا سامان مسلمان سپاہی جس کے قابو میں آتا وہ مال غنیمت شمار ہوتا اور وہ اسی کا ہی کہلاتا۔ جناب عمر نے کہا یہ ٹھیک نہیں، اس میں ظاہر ہے زمینیں بھی آتی اور اس میں جائیدادیں بھی آتی،
اور سپاہی کا اسلحہ بھی آتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چند لوگ وہ تو بہت امیر ہو جائیں گے، اور جو لڑ نہیں سکتے یا جن کو لڑنے کا اور جہاد کا اور سپاہ جن کو نہیں آتی وہ تو مالی طور پہ کمزور ہو جائیں گے۔ لہذا آپ نے کہا ان کو تنخواہیں دی جائیں، چاہے جنگ موقع ہو نہ ہو، یہ ریگولر باقاعدہ تنخواہیں لیتے رہے، لڑیں اسلام کے لیے، مسلمان سلطنت کے لیے، اور وہاں پہ جو ان کو ملے فتح کی صورت میں وہ بیت المال میں جمع ہو۔ تو ظاہر ہے یہ قانون ہے انٹرنیشنل قانون کہ جو فوج جس علاقے کو فتح کر لے وہاں کی زمینیں، عمارتیں، جائیدادیں سب وہ اس ملک کی ہوتی ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنل قانون ہے کہ فاتح قوم اس زمین کی مالک کہلاتی ہے اور وہاں کی تمام جائیدادوں کی مالک کہلاتی ہے، یہ قانون تب سے بنا ہے انٹرنیشنل قانون، اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے جب سے جناب عمر نے فوج کی تنخواہیں جاری فرمائی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا کہ ایک ملک کا سربراہ وہ ایک فوج تشکیل دیتا، فوج کا ایک کمانڈر بناتا، اگر وہ فتح کر لیتا کمانڈر تو وہاں کی زمینیں، وہاں وہ شہر، وہ جگہ، وہ ساری اس کمانڈر اکیلے کے نام الاٹ ہو جاتی، وہ اس کا مالک اور والی کہلاتا۔ یہ یہاں بھی ہندوستان میں بھی ایک عرصہ تک یہاں پہ وہ نوابی اور سرداری سسٹم قائم رہا۔ یہ جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہ جو بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے سردار اپنی شخصی اور علاقائی حکومتیں قائم کر کے بیٹھ گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان فوج کو ناکامی ہوئی، تو یہ ایسا ہوتا تھا۔ جناب عمر نے کہا اس سے تو فرقہ بازی آئے گی، تفرقہ پھیلے گا، یونٹی ختم ہو جائے گی، امت کا اتحاد کمزور ہو جائے گا، لہذا فوج کو ان کے وظائف دیے، اور فوج کے فتح ہونے کی صورت میں جو بھی آئے، زمین کی صورت میں، مکانات کی صورت میں، دیگر جائیدادوں کی صورت میں، وہ بیت المال میں جمع ہو اور وہ سب پبلک پراپرٹی کہلائے اور ہر ضرورت مند کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے بڑا زور زور سے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بچے کی ماں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہا کیوں؟ ابھی تو اس کے دودھ پینے کی عمر ہے، کیوں چھڑوا رہی ہو؟ کہا اس لیے چھڑوا رہی ہوں کہ عمر وظیفے دیتا ہے، جب بچے کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو بچے کے کام کاج، خود سے کام کاج کرنے کی عمر پہنچنے تک عمر کے بیت المال سے وظیفہ ملتا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے، میں محکمے میں، یعنی جو محکمہ آپ نے قائم کیا تھا وہاں پہ اس کو پیش کر سکوں اور کہہ سکوں یہ دیکھو اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب تم جناب اس کا خرچہ مجھے دیا کرو۔ تو جناب عمر کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا یہ وظیفہ لینے کے لیے ایک ایسے بچے کو جس کو ابھی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، یہ اس کو دودھ چھڑوا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ صبح گئے، مجلس سے مشاورت طلب فرمائی، کہا رات میں نے یہ دیکھا ہے عمر یہ چاہتا ہے کہ آج سے پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ لگا دیا۔ اب پاکستان میں تو یہ تصور نہیں ہے پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ لگ جائے اور والدین بچے کے خرچے کے حوالے سے بے فکر ہو جائے، لیکن پوری دنیا میں جو متومل اور مالدار ممالک ہیں وہاں یہ قانون رائج ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے احباب جانتے ہیں کہ اس کو وہ عمر لاز کے تحت وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی حکومت کے ذمہ، جب تک وہ خود سے کام کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اخراجات، ضروری اخراجات جو ہیں وہ حکومت برداشت کرے گی۔ تو
تو یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کہلاتی ہیں، اور یہ کافی زیادہ ہیں، 70 فیصلے، 70 محکمے کہہ لیں، 70 محکمے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ قائم فرمائے۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں ان محکموں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم حضرت عمر کو پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ کا محسن قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔